82 लोगों के प्रॉबेबली इस वक्त तक तो 67 की बॉडीज़ हैं हमारे पास, लेकिन 82 लोगों की हो रही है, उनकी जानों की हो रही है। और उस वक्त ये कहा जाए, नेशनल असेंबली में कहा जाए, फिर इधर बैठ के एक शख्स कहे कि जी 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो भाई ये किसने बैक डेट्स में मेयर ने खुद 91 में अप्रूव करता है लीज, 2003 में एक और मेयर इर्रेगुलर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। ये कौन कर रहा था? द पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 18वीं तरमीम थी। तो ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल एक बहुत बड़े जुर्म के बराबर है। हाँ, आप करें क्रिटिसाइज हुकूमत को, हम हैं, हमने कभी नहीं कहा गलतियां बताएं, हम कहेंगे, लेकिन ऐसी चीज ना करें कि इन लोगों की लाशों पे आप अपना कोई और हिडन एजेंडा शुरू कर दें और उस पर फिर बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाए। मुझे बताएं तो सही कि 18वीं तरमीम से इधर फर्क क्या पड़ा है, इस चीज में फर्क क्या पड़ा? ये स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। पहले भी ये एडमिनिस्टर 18वीं तरमीम से पहले केएमसी करती थी, अभी भी केएमसी करती है। ये सारी बातें जो हुई थी, केएमसी ने उस वक्त जो केबीसीए के अंदर काम किए थे, इसलिए उधर से उठा के हमने एसबीसी में डाला। यस, प्रॉब्लम है उधर, मैं मानता हूं प्रॉब्लम्स हैं, इनको इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करूंगा कि कैसे दुरुस्त किया जाए। मैंने पहले दिन ही, यानी सैटरडे रात को ये वाक़या हुआ, मंडे को एक मीटिंग बुलाई थी, एक कमेटी बना ली थी, और उस कमेटी को मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेट करें। वो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल रिपोर्ट आई है, उसमें काफ़ी चीज़ें मैं वो डिटेल इधर नहीं बताना चाहूँगा अभी, इसलिए कि एफआईआर होनी है, उसकी बेसिस पे एफआईआर होगी। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सज़ा मिलेगी, और जहाँ पे भी हुकूमती इदारों की गफलत है उनको भी सज़ा मिलेगी। कोई अपनी सज़ा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी, अगर मेरी कोई गफलत है आइडेंटिफाई होती है। तो ये चीज समझना, ऐसे साने को कि इमीडिएटली क्यों नहीं कर दिया, उसी वक्त क्यों नहीं आ गए, जो उसी वक्त आए। मैं फिर रिपीट करता हूं, फोन पे कहा गया, वो रिकॉर्ड है, कि मेहरबानी करके यहां पे लोग वैसे ही जमा हैं, हमें मुश्किल हो रही है, यहां पे गाड़ियां फायर ब्रिगेड आने में मुश्किल हो रही है, ना आया जाए इस वक्त। लेकिन नहीं जी, हम आएंगे, हम शो करेंगे, हम टीवी के सामने खड़े होकर बातें करेंगे, हम फलाने को डराएंगे, धमकाएंगे और खुद भी डांट खाएंगे। ये भी हुआ। ये सब चीजें, इट वाज़न्ट अ टीवी शो कि टीवी पे आने के लिए मैं खड़ा हो जाऊं उधर। ये कोई, हर इदारा मेरे हिसाब से अपना काम, हाँ गफलतें हैं, कोताहियां हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, उनको हमने एड्रेस करना है और इंशाल्लाह ताला करेंगे ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। मैं दो और चीज़ों पे, जैसे मैंने कहा, मैं बाकी डिटेल्स के कौन सी गाड़ी किस वक्त आई वो सारी डिटेल्स हैं, लेकिन वो बता के नहीं करना चाहता, फिर कहेंगे नहीं फलानी 10:24 पे नहीं आई, 10:26 पे आई थी, नहीं 10:30 में मैं था, कोई नहीं पता था यार आप कि कोई नहीं आया था, मुझे फलाने ने कहा कि कोई नहीं आया था। ये बातें मैं नहीं करना चाह रहा। ये भले जो इंक्वायरी होगी, जो एफआईआर होगी, उसमें सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, जिस बंदे ने करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से पहले दिन ही, जैसे मैंने बताया, ये हमारा पहला भी, ये जैसे मैंने कहा पहला वाक़या नहीं था हमारे दौरे हुकूमत में। ये पीपल्स पार्टी जब 2018 से आई है, कराची में 3 बड़े ऐसे वाक़यात हुए हैं, बोल्टन मार्केट का, टिम्बर मार्केट का और कोऑपरेटिव मार्केट का। इन तीनों में, पहली वाले में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि सदर आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने वफाक की तरफ से दी थी मदद
سندھ حکومت کو، قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، اور قائم علی شاہ صاحب نے بیٹھ کے چیمبر والوں کے ساتھ ایک کمیٹی بنوائی، اور جو لوگ جن کا نقصان ہوا تھا ان کو اس نقصان کا ازالہ کر کے دیا تھا، اور وہ سب اللہ کا شکر ہے، اگین نقصان جو اس وقت زندگی ایک ٹراما سے گزرتا ہے آدمی، اس کا تو کوئی نہیں حل ہو سکتا، لیکن وہ سب اپنے وہاں پہ کھڑے ہوئے، اور اتنی شفافی سے ہوا، اتنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا کہ جتنے پیسے وفاق نے دیے تھے اس میں سے تقریباً 330 ملین 33 کروڑ بچ گئے، اور وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے رہے۔ پھر ایک ٹمبر مارکیٹ کا ہوا تھا، اس وقت سندھ حکومت نے کمپنسیٹ کیا تھا، اور پھر جب کوآپریٹو کا ہوا تو یہ جو 330 ملین بچ گئے تھے، ہم نے وفاق سے اجازت لے کے کہا کہ یہ ہم کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگین وہی فارمولا کہ لوگوں کو حکومت کے کسی ادارے نے نہیں، کراچی چیمبر جس کے یہ سب ممبرز ہیں، انہوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ جی آپ کا کیا نقصان ہے، ہمیں بتایا کہ جی ہم نے یہ اسیس کیا اور یہ صحیح ہے، وہ پیسے ان کو دیے گئے۔ ہم نے پہلے دن یہ اعلان کیا، اگین کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ اپنی جان جنہوں نے گنوائی ہے ان کے لیے ہم نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ روپیہ اس کے لواحقین کو دیا جائے۔ وہ 19 تاریخ کو اعلان کیا، وہ پیسے ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس پہ ہم نے کمشنر صاحب کے حوالے کیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لواحقین اور ان کو وہ 1 کروڑ روپیہ دیں۔ ایک اور اعلان ہم نے کیا، اور میں نے KCCI کے پریزیڈنٹ، ان کے جو سینئر پرانے سارے پریزیڈنٹس تھے، ان کو بلایا تھا اور ان سے خود ہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمیٹی میں کون ہونا چاہیے۔ وہ 19 تاریخ کو ہی کمیٹی بنا دی گئی، اور 19 تاریخ کو اس کمیٹی کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے بولٹن مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ اور کوآپریٹو مارکیٹ میں انہوں نے کیا تھا، اسیس کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہے، اور حکومت سندھ وہ نقصان، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اسمبلی، بیکاز آپ اپروو اسمبلی نہیں کرنا ہوگا، یہ وہ نقصان ان کا پورا کرے گی۔ یہ تو ایک سٹینڈرڈ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اور میں نے اپنے کچھ کابینہ کے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس جگہ پہ جو الاٹڈ دکانیں تھیں، جو نمبرز موجود ہیں، جو اپرووڈ ہیں SPCA کی، وہ 1102 ہیں۔ کچھ کہتے ہیں 1200 دکانیں ہیں ادھر، وہ خیر وہ ڈیٹا مل جائے گا، اگر کوئی اس میں نہیں بھی آ رہا، 1102 سے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹڈ پراپر ایویڈنس ملتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہیں دکانیں، خیر جتنی دکانیں ہیں ان سب کو حکومت سندھ کی طرف سے ان کے اونرز کو، ہر دکان کے اونر کو 5 لاکھ روپے امیڈیٹلی دیے جائیں گے۔ یعنی وہ میں آج میں نے کہا ہے کہ سمری موو کر کے اپروو کرا دیں گے، اور انشاءاللہ منڈے سے میں نے کمشنر کو وہ بھی انسٹرکشنز دے دی ہے کہ لسٹ بنائیں پراپر، اور اگین وہ ہوگی کراچی چیمبر کے تھرو، تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ آپ نے غلط لوگوں کو دے دی۔ تو 5 لاکھ روپے یہ ان کی سسٹیننس کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو باقی پروگرام بنائے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے، لگیں گے بھی، تو 5 لاکھ روپے فی شاپ اونر ہم وہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں کسی کا 20 لاکھ کا سامان ہوگا، کسی کا 25 لاکھ کا سامان ہوگا پڑا ہوا، اسے پیسے مل بھی گئے، سامان لے گا تو وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ گل پلازا تو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کاروبار ہو۔ میں نے ریکویسٹ کی کچھ وزراء کو، انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی، اور ہمیں اس وقت تک ایک بلڈنگ میں 500 دکانیں اویلیبل ہیں، جہاں 500 بلکہ وہ اپنے 500 دکانیں، ایک میں 350 دکانیں یہ اویلیبل ہوئی ہیں، جن کے مالکان نے کہا ہے کہ ہم 1 سال تک کہ ان سے کر لیں گے، اگر کرایہ دینے کو بھی دیکھ لیں گے، 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں لیں گے ان لوگوں سے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو لوگ بھی خود سے مدد کے لیے آ رہے ہیں،
اور انسٹیڈ آف سیاست کریں. آ کے جا کے اناؤنسمنٹس کراتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے. میں خیر وہ نہیں کہوں گا, پھر وہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. میں سعید غنی نہیں ہوں کہ برداشت کر سکوں اتنی باتیں. سعید غنی نہیں ہوں کہ میں جا کے ان پہ کیس کر سکوں غریب آدمی ہوں. خیر یہ 850 ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے پاس پارکنگ پلازا اور گورنمنٹ کے ادارے پوری 1102 یا 1200 جتنی دکانیں ہوتی ہیں اگلے 2 مہینے میں. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا 2 مہینے ہم نے ان کے 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ اپنے بجلی کا بل دے سکے, اپنا کچن چلا سکے, اپنے بچوں کی فیس دے سکیں. یہ مجھے کہا ہے کہ کلیریفیکیشن ہے کہ شاپ اونر کو نہیں, آکوپنٹ آف دا شاپ, کسی نے کرائے پہ دیا ہوگا تو اس کو, لیکن اس کے لیے پوری ہوگی کہ جی ایکچوئل بینیفیشری کون ہونا چاہیے, اور وہ کراچی چیمبر کے تھرو ہی ہم کرائیں گے. تو یہ دکانیں ہم 2 مہینے کے اندر, جو ان کو 1 سے 2 سال, میری کوشش ہوگی 2 سال تک کا ہم کر لیں انتظام, کہ 2 سال ان کو وہ دکانیں بیک شفٹ ملے جہاں پہ وہ اپنا کاروبار کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ادارہ ہے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ, جو یہ چھوٹے لونز وغیرہ میں ارینج کر کے دیتا ہے. ہم نے انہی پچھلے 3-4 دنوں میں ہر جو افیکٹی ہے دکان والا, اس کے لیے سیکیورٹی حکومت سندھ دے گی اس کی, یعنی کولیٹرل حکومت سندھ دے گی. نہیں تو کہیں گے جی آپ یہ بینکوں سے تو ہم بھی لے سکتے ہیں قرضہ. کولیٹرل حکومت سندھ دے گی, وہ ارینج کرے گی. 1 کروڑ روپے کا قرضہ, اور ٹرمز اس کے فائنلی میں پروبیبلی 3 سال کا قرضہ ہوگا, اور اس کا انٹرسٹ حکومت سندھ بھرے گی. پرنسپل انہیں واپس کرنا ہوگا. 1 کروڑ روپے کا قرضہ جو لینا چاہے وہ ملے گا. تو اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے. آخر میں گل پلازا, میرا نہیں خیال ہے, مجھے پتا ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مرمت کی جائے, اس کو گرانا ہی پڑے گا. جو اونرز ہیں, جتنی دکانیں ہیں, صرف اتنی دکانیں دوبارہ بنیں گی. 1 دکان زیادہ نہیں بنے گی, 1 اسکوائر انچ زیادہ نہیں بنے گا. ہاں, اگر اس کو پراپر بنانے کے لیے, جو کہ 1979 میں یا 2003 میں 18ویں ترمیم سے پہلے ایس بی سی اے نے اور کے بی سی اے نے, یا اس وقت کے بی سی اے ہی تھا, کے بی سی اے نے پراپر ایگزٹ روٹس اور فائر ارینجمنٹس نہ رکھی تھی, وہ اگر اس کے لیے کچھ ایکسٹرا سپیس چاہیے ہوگی یوٹیلیٹیز وغیرہ کے لیے, وہ بنیں گی. دکان یعنی رینٹیبل پورشن 1 اسکوائر انچ زیادہ نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ بنائے گی. یہ دکانیں تیار کر کے کوشش یہ ہوگی کہ 2 سال کے اندر یہ تیار ہو جائے, تاکہ جب وہ اپنی ٹیمپریری جگہوں سے واپس جہاں پہ پہلے تھے اسی جگہ پہ اس کی, اگر گراؤنڈ فلور پہ تھی, فرسٹ فلور پہ تھی, سیکنڈ فلور پہ تھی, جس جگہ پہ دکان تھی اسی جگہ پہ اس کو دوبارہ آباد کیا جائے گا. ہاں, اس میں ضرور یہ ہوگا کہ جو پہلے انلیگیلٹیز 18ویں ترمیم سے پہلے, جو گند 18ویں ترمیم سے پہلے کیا گیا تھا, 18ویں ترمیم کے بعد ہم انشور کریں گے. یہ باقیات جو ہے نا, جو آہستہ آہستہ وہ مومنٹم جو ہے بڑی سلو نکلتا ہے, لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد وہ انشاءاللہ 18ویں ترمیم کے گند کو صاف کرتے ہوئے, وہ گند پیدا کرنے والوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے, جو کہ آئین جانتے نہیں ہیں. پتہ نہیں, میں تو 2 آرٹیکل بتا دیے, 148 149 پڑھتا رہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وفاق آ کے کسی صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خیر, میں نہیں جاتا, بالکل کر لیں گے بحث. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ یہ پورا پلان ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 کروڑ روپیہ جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے میں, ان کے لوائقین کے لیے پر پرسن. ہر شاپ
ओनर को, बेनिफिशरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें जो कि उधर अफेक्ट हुआ है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमने KCCI और ये KCCI के थ्रू दिए जाएंगे ताकि वो लोग ट्रांसपेरेंटली इसको देखें। KCCI को ऑलरेडी हमने कमेटी बना दी है, उनसे कहा है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है कि हर शॉप ऑक्यूपेंट से उसकी इन्वेंट्री के बारे में पूछें कि उसका नुकसान क्या हुआ है, वो उनको पैसे दिए जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो ऑल्टरनेट दुकानों का इंतज़ाम, टेम्पररी दुकानों का इंतज़ाम, मेकशिफ्ट दुकानों का इंतज़ाम कर देंगे कि वो अपना कारोबार दोबारा कर सकें। 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कोलैटरल, वो इनके लिए इंशाल्लाह हुकूमत सिंध अरेंज करेगी। और फाइनली गुल प्लाजा को इसी हालत में इतने ही स्पेस के साथ, इतनी रेंटेबल या जो दुकानें बनाया जाएगा। ये जो है सारे स्टेप्स हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग्स ऑडिट होती हैं, बड़ी बातें हुई थी, पता नहीं एक 2024 का ख़त उठा के ले आए कि 2024 में जो ख़त KMC से निकला था वो CM तक पहुंचा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ख़त पहुंचा था, मैं CM नहीं था उस वक्त, वो ख़त पहुंचा था, उस पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन अब TV का मुंह कौन बंद करे, मेरा वास्ता नहीं है। मैं आपके सामने जवाब दे आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो 2024 का ख़त 4 शाहराहों के लिए था, जिसमें गुल प्लाजा तो थी नहीं। उसके अलावा ऑडिट हुए, गुल प्लाजा के भी ऑडिट होते रहे। गुल प्लाजा का ऑडिट जून 2024 में हुआ है, आखिरी जुलाई 2025 में हुआ है। और उसके अंदर वो जो कोताहियाँ अनफॉर्चुनेटली, और मैं अपनी ये मानता हूँ ना कि ये ड्रॉबैक्स हैं जो है हमारे हुकूमती निज़ाम के बता देते हैं कि ये शॉर्ट कमिंग्स है, लेकिन उस पर स्टेप्स नहीं लेते। तो वो ऑडिट्स भी होते रहे, इनको बताया जाता रहा, ऐसा नहीं है कि इनको बताया नहीं था कि आपके क्या क्या। लेकिन अगेन मैं किसी पे इस वक्त वैसा इल्ज़ाम नहीं दूंगा। आगे जाते हुए जो बिल्डिंग के ऑडिट्स हो रहे हैं वो कंटिन्यू, हमने वो डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर भी एक ऑडिट्स शुरू हुए हैं जो कि आखिरी दिसंबर 2025 में यही गुल प्लाजा के लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, बताया दिसंबर 2025 में शॉर्ट कमिंग्स बताई गई थी। मसला ये है कि अगर इंतज़ामिया कहीं जाके सील करती है तो फिर कहते हैं जी ये तो आपने रोज़गार लोगों का बंद कर दिया। ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगियाँ सबसे ज़्यादा कीमती, हमने ये होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए था, लेकिन आगे जाके करेंगे। तो ऑडिट होगा। जो नॉन कंप्लायंट बिल्डिंग्स हैं, उन नॉन कंप्लायंट बिल्डिंग्स को हम मुख्तसर वक्त देंगे कि वो अपनी नॉन कंप्लायंट बिल्डिंग्स जो है उनको मुख्तसर वक्त देंगे कि वो अपना पूरा करें, जो कंप्लायंस करें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको सील भी किया जा सकता है। और ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। 268 बिल्डिंग्स का ऑडिट किया पिछले 4-5 दिनों में हो चुका है, उनको कह दिया गया। और अगर उन्होंने वो कंप्लायंस नहीं की तो उनको सील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने इकट्ठे होकर ये भी किया है कि फ्रैगमेंटेड है बहुत चीज़ें। हमारे पास 1122 है, हमारे पास KMC का फायर है, हमारे पास सिविल, अब 1122 सूबाई हुकूमत के अंदर है, KMC की फायर सर्विस KMC के अंडर है, सिविल डिफेंस वो 1122 रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। फिर हमारा सिंध इमरजेंसी के SIHS जो होता है, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर है। हमारी जो सिविल डिफेंस है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर है। तो ये फैसला किया गया है, हमने मेयर साहब को भी बिठाया, इन डिपार्टमेंट के लोगों को भी बिठाया, और ये फैसला किया गया कि इन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह पे होगा, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर फिक्स की जा सके। कि पुराना निज़ाम जो चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं ये मानता हूँ कि पहले ये सारी होनी चाहिए थी, 15-16 साल या 17 साल हो गए, लेकिन इतने बड़े साने के बाद अगर आते हैं तो इसको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें तनकीद आप ज़रूर करें, बेजा तनकीद की बजाय आप अगर इसकी इस्लाह के लिए कोई तनकीद करना चाहते हैं, इट्स मोस्ट वेलकम।
میں بڑی غور سے سنتا ہوں، لیکن اگر آپ اس کے تحت اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا چلانا چاہیں گے تو وہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی، وہ پھر آپ زیادہ اس سے نہیں ہونا چاہ رہا۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہم نے فیصلہ کیا، میرے پاس پرسوں وفاقی وزیر کامرس آئے تھے اور ان سے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں انشورنس کا سسٹم نہیں ہے۔ میں اس ایوان کے ذریعے، اور میں نے کہا ہے آلریڈی لاء ڈپارٹمنٹ کو، کہ ایک لیجسلیشن تیار کریں کہ ہم مینڈیٹری یعنی انشورنس جو ہے لازمی انشورنس کا ایک قانون بنائیں، اور ہر بلڈنگ ڈفرنٹ جو ہوتے ہیں آپ کے ایسے ڈیمیج فائر کے لیے، ارتھ کوئک کے لیے، یا اور فلڈنگ کے لیے، یہ اگر نقصانات ہوتے ہیں تو اس میں انشورنس کی جا سکے، اور وہ انشورنس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی۔ آبویسلی جو بلڈنگ ان ساری چیزوں پہ پوری اترتی ہے اس کا انشورنس پریمیم بہت ہی کم ہوگا، جو نہیں اترتی اس کا پریمیم زیادہ ہوگا۔ اگر وہ بہتر کیٹیگری میں آ جائے گا تو پریمیم کم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم لیجسلیٹ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے کہا گوئنگ فارورڈ، جو میں نے بتایا کہ بلڈنگوں کا آڈٹ ہو رہا ہے، اس پہ کمپلائنس بالکل سب دیکھیں گے، اور میں تو کہوں گا کہ کہیں پہ بھی کوئی نشاندہی کرے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں بتائیں گے ہماری یہ غلطی ہے، ہم خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ، پھر میں کہوں گا کہ اپنا ہڈن ایجنڈا کوئی چلائیں گے، یعنی 18ویں ترمیم، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ یہ جب مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ تو پتہ چلتا ہے نا، جو میں کہوں گا صوبہ سندھ جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ یہ کرتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں بھی، یعنی جو 2018 سے 21 تک حکومت تھی، اس میں بھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کراچی کو حوالے کر دو، یہی 148 149، اس وقت بھی وہ جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا یار بتاؤ تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے 148 149 کو، یہی باتیں کی تھی انہوں نے۔ اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے یہی بات کی۔ پھر 18ویں ترمیم جس کو یونینیمسلی سب نے پاس کیا تھا، اور یہ میں نے بتایا یہ سارے گند 18ویں ترمیم سے پہلے کے ہیں جو ابھی ہمیں صاف کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہڈن ایجنڈا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ادروائز آپ ضرور تنقید بھی کریں، آپ ضرور نشاندہیوں جو ہماری غلطیاں ان کی نشاندہی کریں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ برا نہیں مانیں گے۔ ہم آپ کے جو تجاویز ہوں گی ان کو بڑی غور سے ان پہ جو ہے کنسیڈر کریں گے۔ تو یہ چیزیں میں کہنا ہے۔ آخری چیز جو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، میں نے ہوم منسٹر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ FIR داخل کی جائے، تاکہ اتنے لوگوں کی جو جان گئی ہے اس کی ریزنز پتہ چل سکے، سب کو چلیں، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس کو سزا ملنی ہوگی اس کو سزا بھی ملے گی۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ کے لیے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے رول 261 سب رول 1 کے تحت۔ سب رول 2 پڑھ لیں۔ اس اسمبلی کے انفارمیشن کے لیے، اگین مجھے ابھی کافی سال ہو گئے ہیں ادھر، بہت انسٹرومنٹس ہیں کوئی چیز ریز کرنے کا، لیکن میری اسٹیٹمنٹ کے جواب میں آپ نے پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بار پھر جو لوگ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں اس اندوناک المیے کی وجہ سے، ان سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ان کے لواحقین کو صبر کی اللہ تعالیٰ طاقت دے، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اور یہ عہد آپ کے سامنے ایک بار پھر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی اس ایسے المیوں میں، یہ پہلے بھی ہوئے ہیں، جیسے میں نے بتایا بولٹن مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ، کوآپریٹو مارکیٹ کراچی شہر کے اندر سیلاب آئے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، ہم نے گھر بنا کے دیے ہیں۔ جب بھی ایسے المیہ آتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، ان کی
جو دکھ ہے اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ازالہ کرنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. پھر میں کہوں گا لیکن اگر ہمارے اوپر بیجا کوئی اور اس میں لا کے، اس میں نے بتایا نا یہ کون کون میئر تھے، کون کون کیا تھے، بڑی المیہ کی بات ہے نا کہ جو صاحب 91 میں 8 سال بعد بیک ڈیٹ میں 8 سال بعد لیز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے آرڈر سے کرتے ہیں، وہ آج قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے، ان کو دکھ کا احساس ہوا، لیکن شاید وہ بھی یاد کر لیتے تو اچھا ہوتا. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں اگین سارے